بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دجال کا فتنہ ہی ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس کے بارے میں بتاتے آئے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کے فتنے کو دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس فتنے سے ہمیشہ مسلمانوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا میں تمام فتنوں سے سب سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ کس طرح آئے گا، کیسے آئے گا۔ آج ہم یہی آپ کو میں بتاؤں گا کہ دجال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک دن نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو آج اس لیے بٹھایا ہے کہ میں آج آپ کو دجال کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے جو بالکل ان باتوں کے مطابق ہے جو مسیح الدجال کے بارے میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک بحری بادبان کشتی میں سوار ہو کر سمندری سفر پر گئے۔ طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی لہروں میں گھر گئی اور 1 ماہ تک ہم سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر مغرب کے وقت ایک جزیرے کے کنارے ہماری کشتی جا لگی۔ ہم جزیرے پر اترے، وہاں ہمیں سخت غلیظ اور گھنے بالوں والی خوفناک چلتی پھرتی ایک بلا نظر آئی۔ اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کا دبر کدھر۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام جساسہ ہے۔ ہم نے تشریح پوچھی کہ جساسہ کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، سامنے گرجا ہے، اس میں جاؤ، وہاں تمہیں ایسا آدمی ملے گا جو تمہاری باتیں سننے کا شوق رکھتا ہے۔ تمیم کہتے ہیں کہ ہم اس عورت نما جانور کو دیو سمجھ کر ڈرے اور جلد ہی گرجے کی طرف چل پڑے۔ جب گرجے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک خوفناک شکل کا ایسا انسان ہے کہ ہم نے اس قسم کی خوفناک شکل والا بہت بڑے جسم کا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوہے کی مضبوط زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے جواب دیا، ہم عرب ہیں۔ سمندری سفر کے دوران طوفان کی لہروں کی وجہ سے ہم 1 ماہ تک بھٹکتے رہے اور اب اس جزیرے میں اترے ہیں۔ یہاں ہمیں تم سے پہلے ایک خوفناک عورت نما جانور ملا جس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم اسے دیو سمجھے اور بہت ڈرے۔ بہرحال اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم ادھر آئے ہیں۔ اس خوفناک بہت بڑے قد و قامت کے انسان نے ہم سے پوچھا، بیسان کے نخلستانوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے پوچھا، اس کے بارے میں تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اب بھی ان نخلستانوں کی کھجوروں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں، خوب پھل لگتے ہیں۔ اس نے کہا، ان قریب یہ نخلستان اجڑ جائیں گے۔ اس نے پوچھا، بحیرہ تبریہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اس کا پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زاغر کے چشمے کے متعلق کچھ بتاؤ، کیا یہ اب بھی چلتا ہے اور لوگ اس چشمہ سے اپنے کھیت سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا، ہاں، بہت پانی ہے اور اس کے پانی سے خوب کام لیا جاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، امیین کے نبی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ ہم نے جواب دیا، وہ نبی مکہ میں مبعوث ہوا ہے
اور اب یثرب یعنی مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن عربوں کو شکست ہوئی اور اب وہ عرب کے قریباً سارے علاقے پر قابض ہے اور سب عرب اس کے مطیع ہیں۔ اس پر اس نے کہا اطاعت میں ہی عربوں کی بھلائی۔ پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ میں ہی دراصل مسیح الدجال ہوں اور عنقریب مجھے اس جزیرہ سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں جزیرے سے نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوم جاؤں گا۔ مکہ اور مدینہ کے سوا کوئی شہر کوئی بستی میرے تصرف اور قبضہ سے باہر نہیں رہے گی، مگر مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے مجھے فرشتے روک دیں گے جو ان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اس وجہ سے یہ دونوں شہر ان کی حفاظت میں ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا زور سے منبر پر مارا اور فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی یہ ہے مدینہ، اور کیا اس سے پہلے میں دجال کے بارے میں یہی باتیں تمہیں بتا نہیں چکا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ سب باتیں پہلے بھی بتائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو وہ دجال شام اور یمن کے سمندر میں ہے، یعنی بحیرہ احمر کی طرف سے ظاہر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لیکن وہ اس مشرق کی طرف کا رہنے والا نہیں ہوگا۔